تو میں عرض کر رہا تھا مچھلی کو میرے نبی نے حلال فرما دیا. قرآن کے اندر آیت ہے کہ مردار نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے تمہارے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم اس مردار کو کھاتے ہیں بغیر ذبح کے. اور یاد رکھیے اس مچھلی کے بارے میں وہ جو عرض کر رہا تھا جو مودت کے حوالے سے کہ اس کا تعلق پانی کے ساتھ اتنا ہے، یہ پانی سے نکل کر اپنی جان دے دیتی ہے، اسے پانی سے اتنا پیار ہوتا ہے. اور دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا، دوسری ٹڈی، یہ تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں، بغیر ذبح کے ٹڈی کھا لو. اور اس کے بعد 2 خون تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں. یا رسول اللہ کون سے وہ 2 خون ہیں جو آپ نے قرآن میں جنہیں اللہ نے حرام کہا اور آپ انہیں حلال فرما رہے ہیں؟ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، اسے اختیارات تشریحی، کیا ایک ہوتا ہے اختیارات تشریحی ہاں کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے اختیارات تشریعی عین کے ساتھ. تو میرے نبی کو اختیارات تشریحی بھی عطا کیے گئے اور تشریعی بھی عطا کیے گئے، اور تیسرے اختیارات تکوینی بھی عطا کیے گئے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں 2 خون کون سے تھے جو میرے نبی نے حلال فرما دیے؟ فرمایا کلیجی بھی کھا لو، کلیجی جمع ہوا خون ہے، اور دوسرا تلی بھی کھا لو. تلی اور کلیجی یہ دونوں جمے ہوئے خون تھے، قیامت تک میرے نبی نے انہیں حلال فرما دیا. اب یاد رکھیے مچھلی کے بارے میں بات آئی، یہ وہ مچھلی، اس کو کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، کتنی مودت ہے پانی سے، کہ جب ہم اس کو پانی سے نکالتے ہیں پھر اس کی بوٹیاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جب یہ پانی سے نکلتی ہے تو ایک موت آتی ہے، پھر جب اس کو کاٹتے ہیں، اس کے پیس کرتے ہیں، دوسری موت آتی ہے، پھر اس کو پکاتے ہیں تو یہ تیسری موت آتی ہے. پکانے کے بعد جب ہمارے جسم میں یہ جاتی ہے تو اس کو چوتھی موت آتی ہے، اور ہمارے جسم سے جب یہ مادے کی صورت میں نکلتی ہے تو اسے 5ویں موت آتی ہے. تو 5 تن نام سے اتنا پیار میرے رب کو اور اس امت کے مصطفیٰ کو کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا 5 تن پاک سے پیار کرنے والوں، مچھلی کو 5 موتیں کراس کرنا پڑی، اس کے بعد جو مچھلی کھا لیتا ہے وہ رات اگر اے سی کے اندر بیٹھا ہوا بھی ہے تب بھی وہ پانی پانی کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں مچھلی کھا کے پانی صبح تک بندہ پیتا رہتا ہے چاہے اے سی لگا ہوا ہے. کیوں؟ اب اس کی 5 موتیں ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ مچھلی جس کے اندر گئی، وہ مچھلی کھانے والا انسان صبح تک پانی پانی کر رہا ہے، وہ اندر سے مچھلی پانی کو بگار رہی ہے. سبحان. حضرات محترم، یہی تقاضا میرے رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کیا کہ تم نے اہل بیت سے محبت نہیں کرنی. یہ بھی لفظ قرآن کا ہے، محبت تم منی کا لفظ موجود ہے، لیکن رب نے کہا اس سے بڑھ کر جب محبت کی عروج ہو تو مودت بنتی ہے. کہا تم نے اہل بیت سے مودت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اور جب تم اہل بیت سے مودت کرو گے تو تمہیں اللہ رب العزت 7 مقام پر اس کا فائدہ عطا فرمائے گا. کتنے مقام پر؟ 7 مقام پر. میرے نبی نے فرمایا حب آل بیت نافع فی 7 مواطن احوالہم عظیمۃ عند الوفات وعند القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط. سبحان اللہ. الحج المطالب کے اندر صفحہ نمبر 315 پر روایت موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا میری آل بیت کی محبت جب انسان کا وصال، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے کوئی بندہ تمہیں کام نہیں آئے گا. اہل بیت کی محبت
وقت موت بھی تمہیں فائدہ دے گی. اور دوسرا مقام فرمایا جب تم قبر میں جاؤ گے تب بھی فائدہ دے گی, حشر کے میدان میں جاؤ گے تب بھی فائدہ دے گی, اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تب بھی اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی, اور کتاب کے دن جب کتاب کھولی جائے گی تب بھی اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی, جب پل صراط تمہیں عبور کرنا ہوگا تب بھی اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی, اور جب میزان پر تمہارے اعمال تولے جائیں گے تب ساتویں مقام پر بھی تمہیں اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی. سبحان اللہ. یہ 7 مقام میرے نبی نے بیان فرمائے کہ 7 مقام پر میرے اہل بیت کے محبین کو اللہ قیامت کے دن 7 مقام پر اس کا فائدہ نفع عطا فرمائے گا. حضرات محترم, یہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 تھی. رب نے اس حکم کو کل سے بیان کیا. کس سے؟ تو کل جہاں بھی بیان ہوا, یہاں جہاں بھی لفظ کل رب نے بیان کیا بات ضروری تھی, بات بڑی ضروری تھی, بات بڑی اہم تھی, بات خاص تھی. آئیے ذرا قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہاں کہاں کل سے خاص باتیں بتائی گئی ہیں. حضرات محترم, اللہ کو ایک ماننا یہ اللہ کی توحید ہے. کیا ہے؟ توحید ہے. تو جس طرح اہل بیت کی محبت کے لیے لفظ کل کا استعمال کیا گیا, اسی طرح رب ذوالجلال نے اپنی توحید کو بھی کل سے بیان کیا ہے. کس سے بیان کیا ہے؟ کل سے بیان کیا. میرے رب نے فرمایا قل هو اللہ احد, سورۃ التوحید کی, اور سورۃ التوحید کا دوسرا نام سورہ اخلاص. کیا نام ہے؟ اخلاص. یہ خالص کی جمع ہے. خالص. اب مجھے بتائیں دودھ میں اگر پانی ڈال دیا جائے خالص نہیں رہتا, پتی میں اگر اور کوئی چیز ڈال دی جائے خالص نہیں رہتی. تو بتایا جا رہا ہے جس طرح شہد کے اندر شکر ڈال دی جاتی ہے شہد خالص نہیں رہتا, یہاں رب ذوالجلال نے خالص کی جمع اخلاص سورہ اخلاص میں خالص اپنی توحید کو بیان کیا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب جس طرح تو نے اپنی اہل بیت کی محبت کو بیان کیا اسی طرح میری توحید کو لفظ کل سے بیان فرما دے. رب نے فرمایا قل. اب بات تھی اخلاص کی, خالص توحید, لیکن رب جسے خالص کہہ رہا ہے, خالص تو وہ ہوتی ہے جس میں دوسرے کسی غیر کی ملاوٹ نہ ہو, لیکن رب اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے لفظ کل یہ لفظ کل میرے نبی سے خطاب ہے. لفظ کل یہ شان رسالت ہے, یہ رفعت رسالت ہے, یہ شوکت رسالت ہے. رب ذوالجلال نے توحید کو خالص کہہ کے اس سے پہلے نبی کو ساتھ ملا کر بتایا کہ اگر میری توحید کو خالص بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کا وسیلہ تمہیں تلاش کرنا پڑے گا. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کو توحید کے اندر شامل کرنے سے توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے رب ذوالجلال نے اپنی توحید کو بھی بیان کیا تو لفظ کل سے بیان کیا. آگے چلیے, رب ذوالجلال نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں رسالت کو بھی بیان کیا تو کل سے بیان کیا. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سبحان اللہ. رب نے فرمایا اے محبوب اب میری توحید کی باری آئی تھی کل سے بیان کیا تھا, اب تیری رسالت کی باری آ رہی ہے, رسالت کو بھی کل سے بیان کر دے. اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد نماز کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے اسی قرآن مجید کے اندر
اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں نماز کی اہم عبادت جو عبادتوں کی سردار ہے اس کو بھی بیان کیا تو لفظ کل سے بیان کیا. فرمایا میرے نبی نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. فرمایا اعلان فرما دے کہ میری نماز میری قربانی نبی کی نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور نبی کے وسیلے سے پوری امت کو نماز بتائی جا رہی ہے کہ نماز جیسے اہم امور اور قربانی ویسے عظیم عمل وجوب کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے تو لفظ کل سے بیان کیا. آگے آیت نمبر 4 رب ذوالجلال نے میرے اور تیرے نبی کے میلاد کو بھی لفظ کل سے بیان کیا. سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 58 رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. رب ذوالجلال نے فرمایا جب تمہیں اللہ کا فضل اس کی رحمت ملے تو اس کے ملنے پر جشن منایا کرو. یہ آیت نمبر کتنی تھی 4. آگے چلیے آیت نمبر 5. یہ میرے پاس 9 آیتیں ہیں. 9 کا عدد آخری عدد ہوتا ہے 9 کے بعد 0 ہوتا ہے تو 9 تک اللہ رب العزت نے جہاں بھی کل بیان کیا بات بڑی ضروری تھی. تو اہل بیت سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے کہ جس موضوع کے اندر جس ٹاپک میں جس اینگل میں رب نے اپنی توحید کو بیان کیا نبی کی رسالت کو بیان کیا نماز کو بیان کیا قربانی کو بیان کیا اسی پہلے میں کھڑے کر کے میرے رب ذوالجلال نے محبت اہل بیت کو بیان کیا ہے. اور آیت نمبر 5 سن لیجئے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر پھر ایک اور مقام پر سورہ نساء سورہ آل عمران آیت نمبر 31 رب کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی تو پھر اعلان کر دے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ. اللہ تم سے پیار کرنا لگ شروع کر دے گا. حضرات محترم اسی پر میں اختتام کروں گا کیونکہ وقت اوپر چلا گیا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسل سے مجھے اس عظیم علمی اور روحانی محفل کے اندر شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت قبلہ کا سایہ آپ کے ادارے پر اور آپ کے محلے پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.